کپتان اپنی اہلیہ بشرا بی بی کے ہمراہ نامعلوم مقام کی طرف روانہ۔ جمائمہ خان کو پاکستان چھوڑنے پر کس نے مجبور کیا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین کرام، میں ہوں فیصل سید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ کپتان پر مقدمات کے انبار، انتقام کی آگ کے شعلے اور اس کا ماضی سے کتنا سارا تعلق ہے۔ اس وقت کپتان کیا تھا؟ ناظرین، میرا یہ چینل نیا ہے، اس کی پروموشن کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے گا تاکہ اپڈیٹڈ نیوز اور تجزیہ آپ تک پہنچتے رہیں۔ ناظرین، جلدی سے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج اور کل کے کپتان میں کیا فرق تھا؟ آج کیا اس پہ الزامات ہے اور پہلے کیا تھے؟ جمائمہ خان کے باہر بھیجنے کی وجوہات کس کی تھیں؟ اس وقت کپتان کس حیثیت میں تھے؟ اس پہ بات کرتے ہیں ناظرین۔ آج جیسا کہ کپتان اپنی بشرا بی بی جو اہلیہ ہیں، ان پہ بھی چونکہ مقدمات ہیں، ان کو لے کر وہ زمان پارک سے روانہ ہو گئے۔ چونکہ مقدمات انبار لگے ہوئے ہیں، کتنے مقدمات ہیں جن کے لیے وہ روانہ ہوئے اور کہاں روانہ ہوئے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ پہلے تھوڑا سا اسے بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں۔ آج کے تناظر میں جو چیئرمین پی ٹی آئی پر ایلیگیشنز ہیں، پہلے کیا تھا؟ 1989 میں 1999 میں کون تھا؟ جناب محترم نواز شریف کا دور تھا۔ اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں، 1992 میں انہوں نے اپنی سیاست میں قدم رکھا، سیاسی جماعت بنائی۔ 98 میں ان کی 6 سال گزرے تھے۔ ان کی شادی ہوتی ہے جمائمہ گولڈ سمتھ کے ساتھ اور وہ پاکستان آتی ہیں، خوشی خوشی پاکستان آتی ہے کہ میرا سسرال پاکستان میں ہے۔ بڑے سہانے سپنے لے کر پاکستان کو انہوں نے دیکھا ہوگا، گھوم پھر کے بھی گئی ہوں گی، تصویروں میں دیکھا ہوگا، فلموں میں دیکھا ہوگا، تو متاثر ہوئی ہوں گی یقیناً۔ اور کپتان کا ایک اپنا شہر تھا، پوری دنیا میں طاری تھا، کرکٹ کی دنیا میں آج سے پاپولر نہیں ہے۔ یہ تو ایک ہسٹری گواہ ہے کپتان کی، کہ کپتان کے چاہنے والے آج بھی موجود ہیں اور اس وقت بھی موجود تھے۔ تو اس کی شادی ہو جاتی ہے، جمائمہ گولڈ سمتھ کی، خوشی خوشی پاکستان آتی ہیں۔ آگے جناب نواز شریف صاحب کا دور ہوتا ہے جی۔ نواز شریف صاحب برسر اقتدار ہوتے ہیں اور جمائمہ گولڈ سمتھ پہ ایک کیس بنا دیا جاتا ہے 1998 میں۔ وہ اپنے لاہور کی ایک شاپ سے، اینٹیک شاپ سے ٹائلیں خریدتی ہیں۔ وہ تعداد ہے 397۔ اینٹیک ٹائلز ہیں، اسلامک طرز کی وہ ٹائل بنی ہوئی ہیں اور ان میں کوئی خاصیت ہے، اور وہ اپنی والدہ کو انگلینڈ بھیجتی ہیں ٹائلز۔ ان کو ٹائلوں کو روک لیا جاتا ہے، کسٹم حکام جو ہیں ایئرپورٹ پر اس کی چیکنگ کے دوران انہیں ہولڈ کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ ٹائلیں تو تھٹا میں جو مسجد بنی ہوئی ہے شاہجہاں دور کی، وہاں پہ استعمال ہوئی ہوئی ہیں، اس مسجد میں۔ تو یہ تو سمگل ہو رہی ہیں، غیر قانونی سمگلنگ ہے۔ اینٹیکس اور محکمہ سارے قدیمہ کی طرف سے جمائمہ گولڈ سمتھ پہ 397 ٹائلیں جو انہوں نے اینٹیک شاپ سے خریدی تھی، ان کو غیر قانونی سمگل کے طور پر کیس بنا دیا جاتا ہے۔ اس کیس میں جمائمہ گولڈ سمتھ کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے، اتنا ہیرس کیا جاتا ہے، اتنا ان پہ ہراساں کیا جاتا ہے پولیس کی طرف سے کہ وہ پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ یہ وہی نواز شریف ہیں کہ جنہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی کچھ تصاویر ہیلی کاپٹر سے گرائی تھیں۔ لیڈیز کو ٹارگٹ کرنا ان کے نزدیک کوئی وہ بڑی بات نہیں ہے۔ لیڈیز جو ہیں وہ ان کے نزدیک ان کی احترام یا ان کی تقریب کوئی بات نہیں ہے۔ یہ چادر و چاردواری کا دور، اسی دور میں جس طرح سے پھلانگا جا رہا ہے اور پامال کیا جا رہا ہے، اس وقت بھی یہی حالات تھے۔ مگر اس وقت کے اور آج کے کپتان میں کیا فرق ہے؟ آج اس پہ غداری کا اس کے الزامات ہیں، دہشت گردی کے مقدمات ہیں، قاتل ہے اور غدار ہے اور جناب وہ حملوں میں ملوث ہے۔ اس وقت کیا تھا؟ اس وقت انتقام کی یہ آگ کس بات کی تھی؟ کس چیز کا انتقام لیا جا رہا تھا؟ اس کے پاس تو اقتدار ہی نہیں تھا، ایک خوف تھا۔ ایک خوف تھا کہ حق اور سچ کی بات کرنے والا ایک دن آئے گا ہماری جڑوں میں بیٹھنے کے لیے، ہمارے گریبانوں پہ ہاتھ رکھے گا۔ یہ خوف تھا۔
اور اس طرح جمائمہ گولڈ سمتھ پاکستان چھوڑ گئی اور اب ہے بشرا بی بی۔ سوچ وہی ہے، ذہنیت وہی ہے، انتقام کی آگ بڑھتے بڑھتے اب ایک الاؤ کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ اب بشرا بی بی نشانہ ہے۔ توشہ خانہ میں بشرا بی بی کا نام لیا جاتا ہے، کوئی اور کبھی وہ فرح گوگی کے نام پہ، کبھی کمیشن کے نام پہ۔ تو آپ کو پچھلی ہسٹری بتانے کا مقصد یہ تھا کہ سوچ یہ پائی جاتی ہے، جھوٹے مقدمات بنائے جاتے ہیں صرف ٹارگٹ کرنے کے لیے، ٹارچر کرنے کے لیے، تاکہ بندہ سیاست چھوڑ جائے۔ بندہ جو ہے وہ جڑوں میں بیٹھ چکا ہے، اس لیے اسے جان نہیں چھڑائی جا رہی۔ اب بشرا بی بی تو چیئرمین پی ٹی آئی آج زمان پارک سے 3 دن کے لیے جناب وہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ کیوں روانہ ہو گئے؟ بشرا بی بی صاحبہ کو کیوں ساتھ رہے ہیں؟ 20 مقدمات ہیں اسلام آباد میں۔ سپریم کورٹ میں قتل کیس لگا ہوا ہے جی، وہ جو کوئٹہ میں قتل ہوا ہے، 3 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا جا چکا ہے۔ توشہ خانہ کیس میں جناب ہمایوں دلاور صاحب ہیں، ان کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ اس کے علاوہ دفعہ 109 کے تحت متعدد مقدمات ہیں جنہیں انہیں نومینیٹ کیا گیا ہے، مگر ناظرین اس پہ فیصلہ عدالتیں کیا دیتے ہیں؟ ایک عدالت اپنا مائنڈ کلیئر کر چکی ہے۔ جیسا کہ کل میں نے بتایا، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو ہے ایڈیشنل سیشن جج ہیں، انہوں نے اپنا فیصلہ دیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بدنیتی کے بنیاد پر بنائے گئے مقدمات پروسیکیوشن جو ہے وہ وقت ضائع کرتا ہے عدالتوں کا اور کلائنٹس کا۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص جو ہے وہ جس کو اچانک جا کے اٹھایا جاتا ہے، اس پہ اسے عدالت سے جہاں وہ اپنی حاضری دینے آیا تھا، وہ مفرور نہیں تھا، وہ اپنی حاضری کے لیے آیا ہوا تھا، اور اسے وہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے، اغوا کیا جاتا ہے، تو وہ کیسے لوگوں کو اکسائے گا اس میں حملوں کے لیے؟ وہ کیسے لوگوں کو ان کی معاونت کرے گا کہ فلاں جگہ جائے فلاں؟ اتنا تو اس کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا۔ اسے تو اٹھایا جاتا ہے، اٹھا کے لے جاتے ہیں، 3 دن اسے پتہ ہی نہیں ہوتا باہر کیا ہو رہا ہے۔ تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ ان میں اس نے اکسایا لوگوں کو؟ اب ایسے ہی کیس میں جناب بے شمار کیس ہیں جن کی کل اپیرنس ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، اور کیس وہی ہیں جس کا کل عدالت نے اپنا فیصلہ دیا ہے عمران خان کے حق میں، اور وہی الزامات ہیں۔ دفعہ 109 ایسی انہوں نے دفعہ لگائی ہے، ہر مقدمے میں جتنے مقدمات بنے ہیں ان میں چیئرمین پی ٹی آئی کو نومینیٹ کیا ہوا ہے، اور اس میں ان پہ کیا ہے، معاملت کی ہے۔ اب کل کے جو فیصلہ ہے آنریبل جج جو ہے ایڈیشنل سیشن جج، ان کی روشنی میں باقی جج صاحبان جو ہیں وہ کیا سٹینڈ لیتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں یہ جو ویڈیو دی ہیں آپ نے، آڈیو دی ہیں، اور پھر اس میں آپ نے ٹویٹس ساتھ لگا دیے ہیں، اس میں تو کوئی چیز ثابت ہی نہیں ہوتی۔ پروسیکیوشن جو ہے وہ پروسیکیوٹر وہ اپنا ثابت نہیں کر سکا، کسی لفظ میں نہیں لگتا کہ اس نے معاملت کی ہے، تو کیسے ہم اس کو، تو اس لیے ان کی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی گئی تھی۔ تو اب باقی بھی ضمانتوں کا کیس اگر اسی طرح سے سنا جاتا ہے، اسی کو بنیاد بنا کر کپتان جو ہیں ان کے خلاف الزامات کو اڑا دیا جاتا ہے، تو پھر عدالتیں تو سب ستائش ہوں گی۔ پھر ہمیں یقین ہوگا کہ عدالتیں جو ہیں وہ حقائق کو سامنے رکھ کر فیصلے کرتی ہیں، نہ کہ کسی کی خواہش، کسی کے انتقامی جذبے یا کسی کو ذلیل کرنے کے جذبے کو سامنے نہیں رکھتی، وہ حقائق کو سامنے رکھتی ہیں۔ بشرا بی بی توشہ خانہ کیس میں انہیں بلایا گیا ہے، ایسے ہی جیسا کہ جمائمہ خان کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور اسی طرح بشرا بی بی پہ بھی الزامات ہیں۔ تو ناظرین کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔